نمونہ اسلاف بقدر گرامی حضرت اقدس جناب حضرت پیر جی حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب تشریف لائے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سبھی کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت پیر جی حسین صاحب، جو ساتھی کھڑے ہیں ان سے آخری گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء حضرات اور سامعین حضرات، پہلے تو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ وقت جلسے کا تو مغرب سے عشاء تک تھا، لیکن عشاء کے بعد یہ شروع ہوا۔ عشاء کے بعد کے جلسے میں تاخیر سے اس کا اختتام ہونے کی وجہ سے کئی مشکلات ہوتی ہیں، وہ ہم سب کے لیے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے لیے بھی ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب مدذلہ العالی کا بیان سنا ہے کہ جو پیارے نبی کی سیرت پاک بیان کر رہے تھے اور زندگی ہماری کیا ہے اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ آپ اس جلسے میں بھی نبی سے ذرا جوڑیے۔ کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف دیتے تھے؟ تو اگر ہمارے مائک سے، ہماری تقریر سے، ہمارے اس وقت کے اس جلسے سے آپ کے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ شریعت اس کا حکم دیتی ہے کہ رات کو عشاء کے بعد کوئی شور شغب نہ ہونا چاہیے، اور ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ 10 بجے کے بعد کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری آپ کی آپس کی ایک، یہاں پر چونکہ سبھی مذاہب کے لوگ آباد ہیں اور سبھی لوگ اپنے اپنے مذہب کے طریقے پر رات کو پروگرام بھی کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی تعاون کی وجہ سے چل رہے ہیں، ورنہ قانون کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ کوئی بچہ اگر اس وقت کل کی تیاری کر رہا ہو تو وہ جاگتا رہے گا، اس کی تعلیم کا وقت گیا، اس کی کتابیں اگر وہ یاد کر رہا ہو وہ گیا آپ کے شور میں۔ کوئی بیمار ہے، کسی نے دوا لی ہے، وہ اس کی بیچارے کی دوائی گئی، صبح کی نماز گئی ہماری، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ میں آپ سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ ہم سب مل کر اس مبارک اجتماع کا وقت وہ رکھیں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ دن میں رکھیں، مغرب کے بعد رکھیں، عشاء پڑھ کر آرام کریں اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ وہ نیک لوگ جن کو اللہ نے توفیق بخشی جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں 2 بجے 2:30 بجے،
جو رات کی اندھیری میں اٹھ کر اللہ کے پیارے بندے اللہ کے سامنے روتے ہیں، اگر وہ اس طرح بیٹھے رہے تو وہ بھی کمزور پڑ جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ آپ کا کام ہے، آپ علماء کا ساتھ دیں، علماء کا ساتھ دیں۔ جب علماء آپ کو بلائیں تو اس وقت آ جائیں۔ اب کیا پریشانی ہے؟ علماء کیا کہتے ہیں جو یہ روحانی اور یہ دینی اور یہ جو پروگرام رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ایک اچھائی پیدا ہو، ہمیں اچھائی کی طرف چلنے کی طاقت ملے، ہمارے اندر جو دن بھر دنیا کے کاموں کے کرنے سے دلوں میں تھوڑا بہت کچرا آ جاتا ہے، اچھی باتیں سننے سے وہ کچرا صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں بلاتے ہیں، کیوں یہ جلسہ کرتے ہیں، کیوں علماء کرام کو دعوت دے کر کہتے ہیں کہ کوئی دین کی بات کر لو؟ اس وقت کیا مجبوری کہ عشاء کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ رات اپنی ہے جب تک چاہے بیٹھے رہیں گے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ رات اپنی ہے جب تک چاہے بیٹھے رہیں گے، دن میں تو کام ہوتے ہیں بہت ہیں۔ اگر ہم یہ قربانی بھی نہیں دے سکتے اس پیارے دین کو سیکھنے کے لیے تو اور کیا قربانی دیں گے؟ یہ وقت کی 1-2 گھنٹے کی قربانی ہے۔ علماء کرام نے آواز لگائی، بھائیو بیٹھو مل کر کوئی دین کی بات کریں گے، آ جاؤ، سب کام چھوڑ دو، تھوڑا سا وقت دے دو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ نہیں، عشاء کے بعد رات اپنی ہے جب تک چاہے بیٹھے رہیں گے۔ صبح کو جب پوچھا جائے گا کیا سنا، وہ دماغ میں سے نکل گئی، یاد ہی نہیں رہا۔ جب وہ یاد ہی نہیں رہی بات تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ اب صبح کو ہم یہی بات کریں گے کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانے کا بہت اچھا لگا، اس کا یہ اچھا لگا، اس کا یہ تھا، اس کے بعد بات ختم ہے۔ بات سننے کے بعد دل میں اتر جائے اور ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ اتنی عمدہ بات مولانا عثمان صاحب نے ہمارے سامنے رکھی ہے، زندگی کا ایک نچوڑ ہمارے سامنے لائے ہیں، محمد رسول اللہ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ بیان کی گئی کہ اس کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ تو بس یہ تو میں تو عرض کروں گا کہ ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اسے اپنی زندگی میں لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ابھی ہمارے جلسے کے جو ناظم جلسہ ہیں ماشاءاللہ شعر و شاعری میں اور اپنے کلام میں ایک اپنی مثال ہے، سبحان اللہ، وہ اپنی اس کلام میں ہمیں دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اللہ علم میں برکت دے۔ بس ہمارا بیٹھنا کامیاب ہے کہ اگر ہم نے ارادہ کر لیا کہ زندگی میں تبدیلی آئے گی، جو سنا اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہاں تو کہہ دیا، اس کے بعد بات ختم ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اجتماع، یہ جلسے، یہ دین کی باتیں یہ بڑی فائدے کی ہیں۔ جب سن لیا تو اس پر عمل کیا جائے۔ اگر سنتے رہے، آج کل بات سننے کے آلے بہت ہیں، موبائل میں کتنی چیزیں سنتے رہتے ہیں، آج کل معلوم نہیں کیا کیا آ رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے، نقصان کہاں ہو رہا ہے کہ سن تو رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ میری آپ کی زندگی کو عملی زندگی بنائے اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی مولانا نے آخر میں ایک بات کہی تھی جس کا میں بھی عرض کرتا چلوں، خیال آیا، یہ واقعی بڑا خسارہ ہو رہا ہے کہ عوام میں، علماء میں فرق پڑتا جا رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، جب ہم علماء سے دور ہوں گے
علماء سے دور ہوں گے اور علماء کی بے ادبی آئے گی ہمارے اندر تو ہماری زندگی سے دین نکل جائے گا۔ علماء کا ادب و احترام ہماری زندگی میں دین لائے گا اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ آج ائمہ کرام کے بارے میں کیا خیال ہے، حفاظ کے بارے میں کیا خیال ہے، علماء کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ ادب و احترام، جب ہم ایک قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہیں چھوتے اور اپنے سے نیچے نہیں اس کو رکھتے، ادب کرتے ہیں، وہ کاغذ میں لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو پڑھا، آپ نے پڑھا اور دیکھا کہ یہ قرآن شریف ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو اپنے سے اوپر رکھتے ہیں، اپنے سے اوپر رکھتے ہیں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ اور ایک انسان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس کے نبی کا کلام ہے، کیا اس کا کوئی مقام نہیں ہمارے ہیں؟ میرے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے شہر میں ایک صوفی جی رہتے تھے، مست اللہ والے تھے، تو ہمارے ایک استاد محترم جن سے ہم نے کچھ قرآن حفظ بھی کیا، تو وہ بیچارے بمبئی چلے گئے تھے، تو بمبئی سے واپس تشریف لائے، یہ سن 80 کی بات ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے میرے استاد محترم کہ مجھے فلاں شخص سے بھی ملنا ہے، وہ بڑے نیک ہیں، میں ان سے ملاقات کر لیں، کیونکہ وہ بوڑھے میں مولانا ہمارے استاد محترم 20-22 سال رہے، تو ان کے تعلقات تھے، تو کہنے لگے ان کے گھر جانا ہے مجھے۔ میں نے عرض کیا میں بھی ساتھ چلوں گا، تو ہم دونوں ان کے گھر گئے اور ہم نے جا کر ان کے گھر کی کنڈی بجائی، آواز لگائی، تو اندر سے وہ صاحب تشریف لائے، بزرگ آدمی تھے، کوئی 85 سال کی عمر تھی، تو اپنے کمرے میں اپنے گھر میں اکیلے تھے وہ، تو انہوں نے آ کے دیکھا، ہم نے کہا السلام علیکم، کہ وعلیکم السلام، کہ ٹھہریے میں بھی آ رہا ہوں۔ ہم وہیں کھڑے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لائے، تو باوضو تھے، وضو کر کے آئے اور ہم سے کہا مولانا سے اب مصافحہ کر لو، السلام علیکم۔ ہم نے بھی مصافحہ کیا، مولانا نے بھی۔ میں نے کہا صوفی جی صاحب آپ نے پہلے مصافحہ کیوں نہیں کیا جب ہم یہاں آئے تھے، سلام دعا نہیں ہوئی؟ اب ذرا دھیان سے سنیں، اللہ کے کیسے نیک بندے مؤدب ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا ادب نصیب فرمائے۔ کہا کہ میں کسی حافظ قرآن سے اور کسی عالم دین سے بے وضو مصافحہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص عالم دین میرے سامنے ہو اور حافظ قرآن ہو تو میں اس کے لیے وضو کرتا ہوں، اگر وضو نہ ہو تب مصافحہ کرتا ہوں، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں رسول اللہ کی احادیث ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، زمین پر ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس انسان کو جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں محمد رسول اللہ کا کلام ہے، اس سے بغیر وضو کے مصافحہ نہیں کرتا ہو، لاکھوں میں ایک بندہ ملے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں تو اتنا بھی کر لینا چاہیے کہ ہم ان کی شان میں گستاخی نہ کریں، ہم ان کی بے ادبی نہ کریں۔ اگر ہمارا کوئی امام بیچارہ ہو جاتا ہے، انسان تو ہے ہی، کوئی چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، تو اتنا نہ گریں کہ اس کی بے ادبی پہ اتر آئیں، کہ اس کی اتنی ذلت کر دیں کہ امام یہ سوچے یار ہماری اوقات ایک بالٹی سے بھی گئی۔ بس آپ خیال رکھیں، بہت باتیں ہوئی ہیں، میں زیادہ نہیں بات کروں گا آپ سے، اتنے ضرور عرض کروں گا جہاں آپ حاضر ہیں، ہم سب آج یہ مدرسہ ہے، یہ آپ کے ہمارے لیے سب کے لیے لائق احترام ہے، مبارک جگہ ہے، یہاں پر یہی کلام اللہ شریف پڑھایا جاتا ہے، یہاں حافظ قاری رہتے ہیں، علماء رہتے ہیں، یہاں پر دین کا علم سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں سب کو اس سے محبت رکھنی ہے، مدارس سے، مکاتب سے محبت رکھیں اور دین سیکھنے سکھانے والوں کی مدد کریں۔
جان سے مال سے سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کے پیارے دین پہ لگائیں. اپنا ضرورت کا جو ہمارے بچوں کے لیے اپنے لیے روک کر پھر اللہ کے دین پہ خرچ کریں. قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر جب آپ خرچ کریں گے تو آپ کے مال میں برکت آئے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، چونکہ آپ نے اپنی پاک کمائی میں سے اللہ کے دین کی اشاعت میں مدد کی ہے. تو آپ اس مدرسے کو بھولیں نہیں، یاد رکھیں. آپ کو بلاتے بھی ہیں یہاں کے ذمہ دار، آتے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی لائیں. پڑھائی کے لیے یہاں بچوں کو داخلہ کریں اور اچھی تعلیم کا انتظام ہوگا جب آپ سب تعاون کریں گے انشاءاللہ. پڑھائی تو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بہت بہت ترقی عطا فرمائے. ہم آپ کے بیچ میں اور قیام کرتے، لیکن اب ہمیں جلدی بھی ہے، دور بھی، سفر بھی ذرا لمبا رہے گا اور آج کافی اسفار رہے ہمارے، کل بھی ہمارا صبح کو سفر ہے. تو ورنہ ہم انشاءاللہ آخر تک بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ گستاخی ہے ہماری، ہمیں معاف کیجیے گا کہ ہم آپ سے بیچ میں اجازت لے کے جائیں گے. یہاں مولانا زبیر صاحب جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، یہ ابھی وعظ فرمائیں گے. آج تو آپ اس جلسے کو اب بھی یہ عرض کرتا ہوں جتنا مختصر ہو سکے کر لیں. آئندہ میری گزارش ہے اگر ہماری زندگی رہی تو ہم آئندہ ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یا تو مغرب سے عشاء تک کا جلسے میں حاضر ہوں گے یا دن کے جلسے میں، یہ ارادہ کریں گے. اور آپ بھی یہاں ان کا ساتھ دیں. ہم سب مل کر ایک اچھا انتظام، اچھا نظام محمد رسول اللہ کے طریقے پر 24 گھنٹے کا دین سیکھنا سکھانا آپ کے طریقے پر ہو، انشاءاللہ برکت آئے گی. باقی کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ اٹھے بھائی. مسافے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جلسے میں کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو. آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، مولانا کا وعظ سنیں اور اس کے بعد دعا کے بعد آپ تشریف لے جائیں. اللہ ہمارے آپ کی آج کی حاضری کو قبول فرمائے، اس جلسے کو بے حد درجہ قبول کرے، آپ کی مدد و نصرت فرمائے، مدرسے کو بہت بہت ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.